بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، جس کے لیے یہ بات خوشی اور مسرت کا باعث ہو کہ وہ کسی ایسے شہید کو دیکھے جو زمین پر چل پھر رہا ہو تو وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں جس خاص انداز میں ان کے شہید ہونے کی اطلاع دی، ظاہر ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کی ایک خاص فضیلت اور عند اللہ ان کی شہادت کی غیر معمولی اہمیت اور مقبولیت بیان فرمانا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے تقریباً 25 سال بعد جنگ جمل میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ بلا شبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی شہادت کی اطلاع دینا آپ کے معجزات میں سے ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں پتھر کی ایک چٹان پر چڑھنا چاہا تو 2 زرہوں کے بوجھ اور ان کے دباؤ کی وجہ سے آپ چٹان پر چڑھ نہیں سکے تو طلحہ بیٹھ گئے تاکہ آپ ان کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ کر پتھر کی اس چٹان تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا پائے مبارک رکھ کر پتھر کی اس چٹان تک پہنچ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرما رہے تھے، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے طلحہ کا ہاتھ دیکھا جو شل ہو چکا تھا۔ انہوں نے غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہاتھ کے ذریعے دشمن کے تیروں سے نشانہ بننے سے بچایا تھا۔ جنگ احد کے دن ایک وقت آیا کہ دشمن کے لشکر کے تیر اندازوں نے خصوصیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سپر کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی حال میں ہاتھ ایسا زخمی ہوا کہ سپر ہاتھ سے گر گیا تو انہوں نے خود اپنی ذات اور اپنے سارے جسم کو خاص طور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو سپر بنا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے اوپر لیا۔ دشمن کا ایک تیر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیا، جس کی وجہ سے ایک ہاتھ تو بالکل شل ہو گیا اور پورا جسم گویا چھلنی ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے جسم پر 80 سے اوپر زخم شمار کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق زندہ رہے اور احد کے بعد بھی قریباً تمام ہی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک دین اور امت مسلمہ کی خدمت ہی ان کا نصب العین اور ان کی زندگی کا مصرف رہا، یہاں تک کہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ تاریخ اسلام اور اسلامی واقعات جاننے کے لیے
ہمارے YouTube چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔